اتنا چھوئی موئی اسلام نہیں ہے. جہیز لعنت ہے. کیسے جہیز لعنت ہے؟ غلط استعمال کسی چیز کا بھی برا ہوتا ہے، لیکن جہیز تو اس لیے بنایا گیا تھا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کو آسان کر دو اور زنا کو مشکل کر دو. آپ نے نکاح کو آسان کرنے کے لیے اب نیا گھر بسانا ہے، تو نیا گھر آسانی سے بس جاتا ہے؟ گھر میں کوئی چیزوں کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ جہیز کہتے ہیں گھر کا سامان اکٹھا کرنے کو. تو پہلے شادی ہوتی تھی تو بھائی آتا تھا، بہن تو نے بچی کی شادی کرنی ہے، کیا کیا بنایا ہے؟ یہ بن گیا ہے، اچھا یہ چیز میری طرف سے. دوسرا بھائی آتا ہے، یہ چیز میری طرف سے. وہ چچا آیا وہ کہتا میری طرف سے. یہ تایا آیا وہ کہتا میری طرف سے. تو گھر کا سامان اکٹھا ہو گیا، نکاح آسان ہو گیا. یہ تو اس لیے تھا. تو اگر آپ نے اس کے اوپر یہ فلاں کی طرف سے ہے، یہ فلاں کی طرف سے، اس کی شو بازی شروع کر دی، دوسروں کو نیچے کرنا شروع کر دیا، جو کم جہیز لے کے آئی دوسری کے مقابلے پہ اس کی حیثیت کم کر دی، تو یہ تم نے گناہ کیا ہے، جہیز نے تو نہیں کیا. تمہارا رد عمل، اپنے عمل کو ٹھیک کرو، جہیز کو برا مت کہو. اور باقاعدہ نکال کے لے کر حضور نے وہ جو مشکیزہ تھا وہ فاطمہ کو جو دیا تھا وہ تو حضور فلاں کی کمائی تھی، اور گھر کو بنانے کے لیے کیا ہے سب کچھ. نکاح کس بات کا نام ہے بتائیں نا؟ اعلان ہے، یہ اعلان کے بغیر نکاح نہیں ہے. اور اس کے اندر اگر لڑکے کے ساتھ کچھ لوگ جاتے ہیں جو ان کے قریبی ہیں، تاکہ یہ پتہ رہے کہ اس لڑکے کی اس لڑکی سے شادی ہوئی اور آج اس کا ولیمہ کر رہا ہے، تو اس میں تھوڑے اور زیادہ کا تعلق جو ہے وہ آپ کی معاشی حیثیت سے ہے، نہ کہ دین اسلام سے. آپ 100 بندہ لے آئیں، 200 بندے لے آئیں، 400 بندے لے آئیں، مسجد میں لے آئیں کہ سب کو 2 چھوارے کھلا دیں. آپ تو اپنے ناک کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں نا شادی ہال میں.